बच्चों के साथ पेश आने वाले ज्यादती के वाकयात गिनवाते और उन पर बात करते हुए अब तो हमें शर्म आने लगी है। जी हाँ, हमारे मुल्क में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी बच्चे के साथ तशद्दुद, कत्ल या ज्यादती का कोई वाकया पेश ना आता हो। ज्यादातर वाकयात में तो बच्चों के करीबी अजीज ही मुलविस पाए गए या ऐसे अफराद जिन पर मुतासरा बच्चा अंधा एतमाद करता था। इस सिलसिले में हुकूमत और वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है और पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर भी कई दफ़ा बात की जा चुकी है। लेकिन इसके साथ बच्चों के साथ पेश आने वाले गैर इंसानी वाक़यात को ना तो रोका जा सका और ना ही उनमें कमी आई। हम ये महसूस करते हैं कि बच्चों को इग़वा, तशद्दुद और ज़्यादती जैसे गैर इंसानी वाक़यात से बचाने के लिए जब तक बातों और मंसूबों से ज़्यादा अमली इक़दामात नहीं किए जाते, तब तक ऐसे ज़ालमाना वाक़यात को ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल होगा। हंसता मुस्कुराता बच्चा नज़रों से कुछ देर के लिए ओझल हो जाए तो माँ बेकरार हो जाती है। फौरन बच्चे को ढूंढकर उसे सीने से लगाती और चूम कर घर ही रहने का कहती है। यह हकीकत है कि माँ बाप के लिए उनकी औलाद सबसे बढ़कर होती है, खासकर बचपन में। हमारे मुल्क में मासूम बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिए जाने के कई वाक़यात हो रहे हैं। जहां ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस की है, वहां किसी हद तक मुआशरे के हर फर्द पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने गिरदोपेश में अजनबी अफराद पर नज़र रखें। जंग में 10 साला मासूम बच्ची घर से कुरान पाक पढ़ने गई और फिर घर ना पहुंची, और जब वो मिली तो इस हालत में कि माँ का कलेजा कट गया। बाप की ख्वाहिश थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आइए देखते हैं कि मुआशरे में इंसान के भेस में किस तरह मकरू दरिंदे छुपे हैं। झंग सिटी के इलाके सूफी मोड़ के रहायशी बशीर की बेटी शाजिया सुबह घर से कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में कायम मदरसे में गई, जहां से वो वापस न आई तो घर वालों को तशवीश हुई। अड़ोस पड़ोस के बच्चे पढ़कर वापस आ गए थे, जिस पर घर वाले बच्ची को ढूंढने निकल खड़े हुए। मस्जिद से मालूम हुआ कि बच्ची पढ़कर चली गई थी। इर्द गिर्द की गलियों में बच्ची को तलाश किया गया, मगर कहीं से बच्ची का कोई सुराग न मिला। शाजिया कहाँ गई? घर वाले उसे तलाश कर रहे थे। माँ घर की चौखट से लगी उसकी राह तक रही थी और बाप मोहल्लेदारों के हमरा गलियों की खाक छान रहा था। इसी दौरान एक ऐसी इत्तला मिली जिसने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया। शाजिया का बाप मोहल्लेदारों के हमरा बच्ची को तलाश कर रहा था कि अचानक एक मोहल्लेदार को फोन कॉल आई कि बंद के करीब एक बच्ची की बोरीबंद लाश मिली है, फौरन वहां आओ। ये इतला एक मकामी नौजवान ने दी थी जो कि बंद से गुजर रहा था। सब भागम भाग वहां पहुंच गए। बशीर और उसकी बीवी ने देखा कि बोरीबंद लाश किसी और की नहीं, उनकी अपनी ही नूरुल ऐन जिगर के टुकड़े शाजिया की थी। माँ तो लाश देखते ही गश खाकर गिर गई, जबकि बाप की हालत यूं हो गई जैसे वो गम की मुजस्सम तस्वीर हो। सुबह मस्जिद में गई है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, मस्जिद से निकली है, वापस घर नहीं आई। तो हमने ढूंढा तो उसकी लाश हमें जो ठट्टा माला बांध है ना, उसके नजदीक रोड पे मिली है, गट्टू बांध लाश। बच्चों के साथ पेश आने वाले ऐसे जालमाना वाक़यात न सिर्फ उनके वालिदैन के लिए दुख का बायस बनते हैं, बल्कि आस पास रहने वाले अफराद भी उनसे दुखी हो जाते हैं। शाजिया की हलाकत की खबर सुनते ही उसके वुरसा और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। शाजिया की हिलाकत पर पूरा इलाका सोग में डूब गया। वुरसा और अहले इलाका ने लाश को मेन रोड पर रखकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इतला मिलते ही पुलिस हुकाम भी मौके पर पहुंच गए। वो बच्ची निकली है मदरसे में से कि कोई आया उठा के लेके गया, कत्ल कर दिया गया। अभी पुलिस हमें कह रही है कि रास्ता खोल दो जी, आ जाए लवाकिन, हम मसला सॉल्व करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको रोड खुलवाने की पड़ी हुई है। इन्हें किसी का दर्द नहीं पता, इन्हें उनके वालिदैन को उनकी माँ का दर्द नहीं पता। यहाँ पर उनके रिश्तेदार छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों को जाते हैं, कॉलेजों को जाते हैं, कोई मदरसे को जाता है, कोई उठा के ले जाए। पुलिस हमारा यहाँ कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस ने वुरसा को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार ना किए तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। मैंने उनके लवाहिकीन को भी ये यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं और आखिर तक आपके साथ
ہوں گے یہ بچی صرف ان کی نہیں ہے، یہ ہماری بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، جس نے بھی کیا ہے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور پولیس کو انشاءاللہ یہ اپنا معاون پائیں گے اور پولیس کو اپنا دوست پائیں گے، اور جو قاتل ہوگا اس کو بھی پتہ چلے گا کہ پولیس اس کو ڈھونڈنے میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں کرے گی، چاہے 1 دن لگیں، چاہے گھنٹہ لگے، چاہے 3 دن لگیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اصل ملزم انشاءاللہ جلدی سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور اس کو تختہ دار تک پہنچائیں گے۔ ابتدائی طور پر تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس واردات میں کون ملوث ہے اور اس تک کیسے پہنچا جائے۔ اس کے بعد پولیس نے کیا کارروائی کی اور ملزمان کے بارے میں پولیس حکام کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پولیس نے بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ بچی ان کی اپنی بچی کی طرح ہے۔ ملزمان کو جلد ہی ڈھونڈ نکالیں گے اور ورثہ کو انصاف دلایا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر 10-12 سال ہے، اس کو کسی نے اس کا گلا دبا کے اس کو مرڈر کیا ہے۔ ان کے لواحقین کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا کہ یہ کس نے یہ درندگی کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی ان کا پوسٹ مارٹم ہے، اس کے بعد FIR ہوگی، تو پولیس ہر اینگل سے اس کی تفتیش بھی کر رہی ہے، اور ابھی FIR ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے سورسز سے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے اور یہ درندگی کس کے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے۔ DPO جھنگ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی اور واقعے کی تفتیش کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس نے اس کو بہت ہی سیریس لیا اور نہ صرف اس کو پروفیشنلی بلکہ پرسنلی اس کو ڈیل کیا، کیونکہ یہ بچیاں، چھوٹی بچیاں، میں ہر فورم پہ کہتا ہوں اور ہر فورم پہ میں نے کہا ہے کہ یہ بچیاں ہماری بچیاں ہیں، اور اس کو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو ہم یہ کریں کہ پروفیشنلی لیں، بلکہ اس کو ہم نے پرسنلی لینا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پولیس اس کو پروفیشنل انداز میں ڈیل کرتی ہے، اس کو ہم نے 100% پروفیشنل لیکن 100% پرسنل انداز میں ڈیل کیا، کیونکہ یہ روٹین کا واقعہ نہیں تھا، اور روٹین کے واقعے ہوتے رہتے ہیں۔ پولیس ان کو بھی پروفیشنلی ڈیل کرتی ہے لیکن ہر معاملے کو پرسنلی ڈیل نہیں کرتی۔ دوسری جانب بچی کے ورثاء اور اہل علاقہ کی طرف سے پولیس پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مقامی افراد کا مطالبہ تھا کہ پولیس ملزمان کو جلد گرفتار کرے، وگرنہ وہ سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ میرے علاقے جو وقوع ہوا بڑا دردناک وقوع ہوا، زیادتی ہوئی بچی نام سر تے لہٰذا ملزمان فوج سے گرفتار کرنا چاہیے۔ ڈپٹی صاحب نے سارا وعدہ کیتا ہے کہ اسی جناب 24 گھنٹے اندر ملزم گرفتار کریں گے، اگر نہ گرفتار کرنا تو دوبارہ روڈ بلاک کر دینا۔ لہٰذا اسی ڈپٹی صاحب نے حکومت تعمیر کر دے ہیں، تو ڈپٹی صاحب نے بھی سانوں کہا کہ تھوڑا روڈ بلاک کرو، کھولو تو تھوڑا انصاف دلاواں گے تھانوں۔ لہٰذا انصاف دے مستحق انصاف چاہیے سانوں، اسی روڈ کھول دیں انتظام کے قید مطابق، تو سانوں انصاف چاہیے۔ 24 گھنٹے اندر اگر نہ ہو تو دوبارہ احتجاج کریں گے، دوبارہ اسی روڈ بلاک کریں گے۔ معصوم شازیہ کی ہلاکت پر پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ پولیس ابھی تک ملزم گرفتار کرنا تو درکنار، ملزمان کا کوئی سراغ بھی نہ پا سکی تھی۔ معصوم شازیہ کو سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر سے نکلنے والے بچے کتنے غیر محفوظ ہیں، اس کا اندازہ اس دردناک واقعے سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے، جس میں ملوث ملزم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور بچی کے والدین کے ساتھ اہل محلہ بھی انتہائی غصے میں تھے۔ پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پولیس کی تفتیش کا کیا نتیجہ نکلا۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں۔ پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ جھنگ میں قتل ہونے والی بچی کی وجہ سے اس کے والدین اور اہل محلہ سراپا احتجاج تھے، لیکن پولیس کو ملزمان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم تھی اور لوگ بچوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ کیا پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ پولیس نے شازیہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے علاقے کے مشکوک افراد سمیت شہر بھر سے کئی افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر پولیس نے علاقے کی جیو فینسنگ کروائی اور ساتھ ہی ساتھ قدیم تفتیشی طریقے بھی آزما ڈالے۔ اس حوالے سے پولیس نے ہماری ٹیم، اس میں میں نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم DSP سٹی اور خاص کر اس کے اوپر سپروائزری آفیسر جو تھے ہمارے SP صاحب انویسٹیگیشن، ان کو مقرر کیا۔ IT کی بھی اس میں لوگ تھے، اس کے علاوہ کنونشنل جو ہماری ایک تفتیش ہوتی ہے ان کی بھی ایک ٹیم بنائی، اور
ہم نے ہر اینگل سے یہ تفتیش شروع کر دی کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو کہ اتنی چھوٹی بچی کو جو ہے مار سکتا ہے. فورینزک رپورٹ جو تھی اس میں کوئی ایز سچ سوائے مرڈر کے اور کوئی بات نہیں آئی جو میڈیکل رپورٹ تھی. جیو فینسنگ اور علاقے کے مختلف گھروں اور مکانوں کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمروں اور ملزمان کے کھرے پر چلتے ہوئے پولیس مقتولہ شازیہ کے پڑوسی آصف تک پہنچ گئی. ہم نے جیو فینسنگ بھی کی. اس میں جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جہاں جہاں پہ کوئی ایک دو فیکٹریاں ہیں ایک دو دکانیں ہیں وہاں سے بھی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج لی اور بچی کی جو ہے وہ پریزنس دکھائی دیتی ہے گلی میں مڑتی ہوئی. لیکن اس کے بعد چونکہ گلی ہے وہاں پہ ایز سچ کوئی کیمرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیکنیکلی ایک اور کام بھی کیا کہ کوئی ایسے لوگ اس ایریا میں جن کا کوئی پریویس ہسٹری ہو, ریکارڈ بے شک نہ ہو, ایف آئی آر بے شک نہ ہو, لیکن پریویس ہسٹری ہو, تو ان چیزوں کو تمام جو ملٹی ڈائمینشنلی ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے کچھ مشکوک افراد کو شامل تفتیش کیا اور ان میں سے خاص کر یہ جو شاہی ٹکڑا, ساتھ میں جیو فینسنگ میں لوکیشنز اور ساتھ میں پریویس ہسٹری والی بات جو تھی وہ ایک بندے پہ ہی ثابت آئی. پولیس کی تفتیشی ٹیم نے اعلیٰ حکام کی ہدایت پر آصف کو حراست میں لے کر اس کے سامنے تمام شواہد رکھے تو اس نے شازیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا. ہم نے کافی سارے لوگ اس میں شامل تفتیش کیے تھے لیکن ہمارا جو تفتیش کا دائرہ کار تھا وہ تنگ سے تنگ ہوتا گیا اور آخر کار نیرو ڈاؤن ہو کے ایک بندے پہ ہی ہماری سوئی رک گئی. اور جب ہم نے اس کو آرام سے تسلی سے اس کو ایک سائیڈ پہ کیا, اس سے پوچھا کہ بھائی معاملات آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ سیدھا بتا دیں آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا, تو اس نے بغیر ٹائم ہمارا ضائع کیے یا اپنا ضائع کیے فوری ساری کہانی بتا دی. اس کا نام آصف حبیب ہے, وہ اس کا پڑوسی ہے, اس بچی کا پڑوسی ہے. پولیس نے آخرکار ملزم کو گرفتار کر ہی لیا اور وہ درندہ شازیہ کا پڑوسی نکلا جو 3 بچوں کا باپ تھا. دیکھتے ہیں کہ اس نے شازیہ کو کیوں قتل کیا اور پولیس کی تفتیش میں کیا بات سامنے آئی. ڈی پی او جنگ حافظ عطاء الرحمان کا کہنا ہے ملزم نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. اس کی پہلی بیوی سے 2 اور دوسری بیوی سے ایک 5 ماہ کا بچہ ہے. ملزم گلی میں جاتی بچی کو اپنے ساتھ لے گیا. اس نے اسے زیادتی کی کوشش کی تو بچی نے مزاحمت کرتے ہوئے شور مچا دیا, جس پر ملزم نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر لاش بوری میں بند کر کے بند روڈ پر پھینک آیا تھا. تفتیش مزید بھی جاری رہے گی لیکن جو ابتدائی تفتیش ہم نے ان سے کی اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ بچی آ رہی تھی تو میرے پاس چھوٹا بچہ بھی تھا, میں نے بچی کو دیکھا اکیلے تھی تو اس کی پریویس ہسٹری بھی ہے اس بندے کی جس طرح میں نے پہلے کہا. پھر بچی اس کی نیت میں کوئی فطور آیا, بچی کو بلایا جس طرح بچے ہر ایک کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور چونکہ ان کا پڑوسی تھا آتی جاتی تھی, کوئی نئی بات بچی کے لیے نہیں تھی. تو لیکن یہ جو ہی اندر گئی ہیں تو اس کی نیت میں فطور آ گیا. پہلے اس نے گلا دبانے کی کوشش کی لیکن بچی جو ہے وہ کافی حد تک تو اس نے اس کو مار دیا تھا, لیکن بقول ان کے کہ پوری اس کی جان نہیں نکلی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی رسی لی اور رسی سے اس کے گلے میں پندہ ڈال کے ایک بہت ہی پیاری سی معصوم سی کلی کو مسل دیا اس نے. ملزم آصف حبیب کا کہنا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی وہ سب سے معافی مانگتا ہے. اس کی مقتولہ کے گھر والوں سے کوئی دشمنی نہ تھی, بس دماغ میں معلوم نہیں کیا سوچ آئی کہ وہ ایسا کر گزرا. ملزم کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے گھر والوں سے اس کے اچھے تعلقات تھے اور اس نے مقتولہ کی ماں کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا. اب وہ سب سے معافی مانگتا ہے. بہت بڑا گناہ ہو گیا جس کی لیے میں بہت شرمندہ ہوں. معافی کے لائق تو نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. بہت بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے. میں اپنی غلطی کی میڈیا سے, افسران سے اور مدعیان سے معافی چاہتا ہوں دل سے. نہ چاہتے ہوئے ارادہ نہیں تھا, نہ چاہتے ہوئے بس گناہ کر بیٹھا. میرا کوئی ایسا کوئی گندا ریکارڈ بھی نہیں ہے لیکن بس انسان ہوں, غلطی کر بیٹھا ہوں, معافی چاہتا ہوں. شازیہ کو قتل کرنے والے اس کے پڑوسی کی بات تو آپ نے سن لی, لیکن شازیہ کے باپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں.
मासूम शाजिया तो मन्नो मट्टी थले जा सोई। उस बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं था कि उसे किस जुर्म की पादाश में मौत के घाट उतारा गया। उसके बाप का कहना है कि जिस तरह उसकी बेटी के साथ जालिम ने सलूक किया, ऐसा ही सलूक उस सफाक इंसान के साथ किया जाए। जिस तरह उसने जुल्म किया है बगैर किसी लड़ाई झगड़े तो इसे तरह दे नाल जुल्म होना चाहिए। जिवें उन्हों फांदा पिया इन्हें इन्हों फांदा पाना चाहिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा, उसे इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक दरिंदा सिफत शख्स जिसने ये काम किया है जो कि इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं है, इसको पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार भी कर लिया। और जिस तरह मैंने हर फोरम पे कहा, मैंने मुद्दई ज़फ़र इकबाल साहब के घर जाके कहा था कि ये बच्ची हमारी बच्ची है। अल्लाह ने ये कामयाबी दी है कि बंदा जो है, जो मुल्ज़िम है, जो वहशी है, जो जानवर है, ये अब हमारे पास ही है, सलाखों के पीछे है। और इसको हमने पकड़ के इंटरोगेट भी किया है। मज़ीद भी जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, कन्वेंशनल भी, फोरेंसिक भी, ये हम PFS से भी भिजवा रहे हैं। और अपनी जो हमारा केस फाइल है उसमें भी तफ्तीश में कोई कमी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है और हमारी कोशिश है और मुझे यकीन है कि ये फांसी के पंदे तक पहुंच के ही रहेगा। मकतूला के वुसा रहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि मुलजम को जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने का सोचे भी नहीं। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। सिर्फ शाजिया ही बेरहम हाथों की गिरफ्त से गैर महफूज नहीं थी, बल्कि मुआशरे में रहने वाली हर शाजिया अब ऐसे दरिंदों के हाथों गैर महफूज है। और इन सब को बचाने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।